He's very successful in Singapore, and I don't think that he needs some introduction. Please, someone say so. Thank you so much. Please have a big round of applause for him. Assalamu alaikum all of you, and thank you very much. Very composed and seems to be very professional. Well, محترم جناب شاید حسین طیب صاحب، عبداللہ مصطفیٰ صاحب، عثمان مقبول صاحب and Dr. Aslam Tanya Aslam صاحب ہے ڈاکٹر پارک ایسا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ایسے جب سیمینار میں یا اس طرح کے بحث و مباحثے میں مدعو کیا جاتا ہے اور پھر بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو میں بہت زیادہ فارمل بات چیت سے اجتناب کرتا ہوں. اور ایک تو مجھے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی پیشن سے بڑے عرصے کے بعد میں کسی ایسی گیلری میں گیا جہاں پہ لوگ روشن پہ توجہ دے رہے تھے نہ کہ اپنے موبائل فونس پہ. تو آپ کو توجہ سے دوسرا انسان کی زندگی کا ہر گزرتا دن ہر آتا ہوا لمحہ اسے اگر آپ کے اندر کچھ سیکھنے کی صلاحیت ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے میں نے آج پہلی دفعہ میرے سے جو پہلے ایڈریس کر کے گئے جناب عبداللہ مصطفیٰ صاحب ان کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا. یہ میں نے پہلے مولوی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے طلاق کے ساتھ انشاءاللہ کا سزا استعمال کیا ہے. انہوں نے ہاؤ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی بھی بات سنائی اور انہوں نے اس میں بتایا کہ جو اتنے پیسے لگانے کے بعد آپ لے کر کیا جا رہے ہیں ڈپریشن اینزائٹی ٹینشن آل. دیکھیں آج ہمارے درمیان جو اس وقت پرسنالٹی ہیں جناب مشرق مسعود قاضی صاحب یہ آپ کو اپنی زندگی کی جرنی کے بارے میں بتائیں گے اپنا سفر بتائیں گے اور مجھے ان کے ساتھ بہت زیادہ اتفاق تو نہیں ہوا بڑی کم رفاقت ہے ان کے ساتھ بڑی کم صحبت ہے لیکن آپ یقین کریں کہ پرسن اس کو آپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو آ کر ایک جو آپ اپنے فریم آف مائنڈ میں کینوس بناتے ہیں ایک چہرہ ایک تخیل آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر انسان یہ طے کر دے کہ اس نے زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت وسائل ہیں آپ کے پاس بہت سرمایہ ہو. میں نے تو کنکلوڈ یہ کیا کہ ایک سب سے پہلی چیز آپ کی زندگی میں جس کا عمل کرتا ہے وہ ہے محنت. وہ آپ کسی بھی شعبے میں ڈالیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی محنت کو کرائے گا نہیں جانے ہوگا. اور دوسری بات تھوڑا سا میں کیونکہ خود چھوٹا سا ایک بزنس کرتا ہوں. دیکھیے آپ ایڈمائر ضرور کرتے ہیں کسی کی پورٹ فولیو کو جب آپ جا کر اس سے ملتے ہیں تو چند لوگوں کے لیے آپ اس سے امپریس ضرور ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس نوکری ہے اور کاروبار کاروبار. آپ کسی بھی منصب پہ پہنچ جائیں بٹ یو آر آنسریبل ٹو اینی پرسن. آپ کو کوئی پوچھنے والا ضرور ہے کہ جی جناب بتائیے آپ نے لیکن جب آپ اپنا اپنا کام اپنا سننے کے لیے تو آپ کی ایک اونرشپ کلیم ہو جاتی ہے. اور پھر ویسے بھی جب آپ نیگیٹو ملازمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کی لائف ایک بالکل سسٹم میں چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے صبح جاب پہ جانا ہے پھر جانا ہے پھر آپ کے پاس کچھ مختلف جو آپ نے فیملی کے لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی بزنس میں کرتے ہیں
किसी कारोबार में अपने आप को अंगेज करते हैं तो आप फ्रीलांसर हैं। आप जब जी चाहे जैसे चाहे अपनी जिंदगी की खूबसूरतियों को उससे महसूस कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात, जिंदगी एक नेमत रब्बानी है और मिलकर इसकी ताज़ीम करें, इसे थोड़ा थोड़ा औरों में तकसीम करें। जब आप किसी बिजनेस से वाबस्ता होते हैं तो आपकी चीजें डिवाइड हो गई, वो कहीं ना कहीं किसी और की जिंदगी गुजारने का सबब बन गई। आजकल प्रेजेंट करंट रजीम में हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जितना ज्यादा यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो आपको अभी ये पिछले दिनों में देख रहा था कि बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है फाइनेंस मिल रहा है, लोन्स मिल रहे हैं, एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस। ठीक है, आप पढ़ें, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक चले जाएं, आप हार्वर्ड चले जाएं, आप स्टैनफोर्ड चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ ये रखें कि आप तालीम हासिल कर रहे हैं अपने शौर को बेदार करने के लिए, एक सोसाइटी के लिए, एक मुआशरे के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। लेकिन कभी भी एजुकेशन को जॉब के लिए टारगेट मत करें, नहीं तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके आपको वर्क भी होना पड़ता है, आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आई रियली फील वेरी प्राउड कि मैं यहाँ आपके दरमियान मुझे मौका मिला और मैंने जिस तरह अपने लिए आने वाले रोशन मुस्तकबिल को, अपने कल को, अपनी यूथ को इतना डिसिप्लिन देखा। आप सब लोग अपने लिए भी एक तालियां बजा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much that you taking time out from your heavy schedules. Now I would like to call upon stage Mr. Usman Rajput. Thank you so much, sir. Thank you very much for calling me over here on this stage, on this great occasion, on this great summit. I would like to pay my regards to Honorable Member of the Provincial Assembly, Samir Dolsa, the very good influencer, Ali Saab, and Jahan Javed Saab, and other influencers, I think we remember the name. And I would like to thank you, the Department of Management Science and School. And I would like to pay my regards to the Dean of the Faculty and to the Vice Chancellor who is not here. आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं और as per my knowledge, the students over here are all from the Department of Management Science and School of Management Science, and most of them are from the first year. आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। I belong to Chamber of Commerce and Industry. I belong to a businessman family, and I'm an entrepreneur. How did I did that? How did I started that? And how I create and how I got succeed in that? I will just put a short story. And our speakers already did very well in it, and they can do very well in speaking. I'm not very good at speaking, but I can tell you that what things I have avoided. I started as an entrepreneur in a flower making business, which was my family owned. It was closed. Unfortunately,
Pakistan. It is the agri base. It is the center of the Punjab, and we are the agri base. We have wheat, we have cotton, we have sugar, and other things as well. But in Bahawalpur, especially, the flour mills are usually not in working. 2 or 3 flour mills were in working at that time, out of 54. So, first I thought, कि क्या मुझे मिल चलाने चाहिए जिसका फिर बंद पड़ी ये बंद है। तो 2 साल तो मैंने मिल को बंद ही देखा, क्योंकि जब मैंने कहा बहुत बड़े-बड़े लोग इस मिल को नहीं चला सकते, अलग-अलग से करते, तो क्या मैं चला पाऊंगा? स्टूडेंट्स ट्रैक तो जो है मेरी तरफ पूरी तरीके से। So I started that in 2006 and put my all efforts, all what I have learned after my grad. And for my first year, I seek help from my father and he totally refused. Then, because you cannot be the entrepreneur, so you have to do it by yourself. It was a blessing also that my career was not started from the scratch, but I came into the business which was already overcrowded. So I have to make my place, I have to make my market share. How did I do that? 3 years consecutive, I tried and I failed. Again I changed the strategy, I tried, then I failed. Again I changed the strategy, I used it up for sales, I arranged more finances, and I failed. And after that, what do I have changed? I have changed the word from a life, I cannot, and substituted, how can I? So, I have started working on it. There is something missing. Because of that, I'm not getting the success. I mean, little success or very much loss I have faced on these 3 years. So because, becoming an entrepreneur is always associated with risks. And if you take a job, and if I took the job at that time, it would give you like 50,000 or 20,000 rupees. But rather than doing that, I have chosen the field, तो मैं आप दोस्तों से, स्टूडेंट से, ऑनरेबल टीचर से, यहाँ पे जो बैठे हैं, कुछ लोग जानते नहीं हैं मुझे, मैंने मेहनत की, and after 5 years of failure, I changed that whole business into success, and the boosted my sales from 50 million to now 2 billion rupees. And not only that, in 2012, I became the vice chairman of All Pakistan Global Association. I won the election, and again, right now, I win the election again in the year 2021 for the same formula. Then people are laughing at me that this person cannot do that. He's a kid. How can he? And I would like to tell you, if you start a business, it will be risk for you. But if you give full passion to it, complete passion, understand each and everything, each and every aspect of the business, all the technicalities of the business, make a good team, I think no one can fail. But I cannot guarantee that you're going to succeed in 1 year, 2 years, 3 years. But I was being the youngest businessman, youngest vice chairman of All Pakistan Global Association,
ever elected. And I would like to tell you that now, at the moment, from the same business, I went to Switzerland. I talked to a company that was named or the name Wheeler Switzerland in 2017, and I shared them my dream. That like Rolls-Royce, you are the best company in the world, you are the best provider. How can I provide the best product in Bahawalpur, in South Punjab, for all over Pakistan? How can I provide the best of the best? So, the thing, the work, the business, no one already adopted in complete Pakistan. I signed the contract in the Wheeler Switzerland, and I bought the latest complete automatic parameter logic control plant, and it is going to be completed in front of the airport within 3 months. And that was my dream 10 years ago, and while becoming an entrepreneur, while taking all the risks, मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि मैं एक ऐसा यूनिट यहाँ पे लेके आ सकूँ जो पूरे पाकिस्तान में इसे नहीं लगा। और मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के जो लोग यहाँ से पढ़ के निकले, उनको यहाँ पे वो यहाँ पर जहाँ पर अगर मैं कर सकता हूँ 22 की उम्र में ये अचीवमेंट करके, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप लोग भी नहीं पहुँच सकते। क्या मेरे पास कैपिटल था? यस, स्टार्ट में था। 2001 के अंदर मैंने सारा कैपिटल वापस कर दिया बैक एंड आई स्टार्टेड माय सेल्फ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो IUB के हमारे जितने भी हमारे राइटर हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री, this is the vision of the vice chancellor that he has always been Jamal Iqbal साहब being the liaison with the Chamber of Commerce. किसी को भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस हो, और नौकरी हो, हमारी तरफ से मुकम्मल भरपूर आपको सपोर्ट होगी। किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सपोर्ट होगी। मैं अपनी कैपेसिटी पे, कोई यहाँ से स्टूडेंट निकलता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, नई कंपनी में करना चाहता है, जहाँ पर वो हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जहाँ पे बोले काम कर रहा हूँ, जो मैं पॉसिबल किए यहाँ पे पाकिस्तान में भावपुर के अंदर। आप देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में आपको पूरा रहा मिलेगा। यूरोपियन स्टैंडर्ड का प्लान जैसे जर्मनी में आप खड़े यहाँ पर होगा, और वो बन गया है। ये सब ऐसे ही पॉसिबल हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए, रिस्क लेकर, मेहनत करके। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, सक्सेस बहुत आगे है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको, वी आर, जहां पर हम अपने जो पैसा कमाते हैं वो पैसा कमाने के लिए जिंदगी बर्बाद कर देते हैं सारी। पैसा कमाएं, जरूर कमाएं, लेकिन जीने के लिए कमाएं। दूसरी बात को जहां पे आप ऐड करना चाहूंगा, जहां पे आपको तालीम मिल रही है, इसका फायदा क्या है? मैंने ये देखा है कि जब बुक्स लोग पढ़ के आते हैं, अचानक प्रैक्टिकल लाइफ बैठे होते हैं, तो अचानक से डिफरेंस फील होता है कि यार ये
बुक्स में कुछ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, फलाना प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या ये काम आती है? तो यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिल्कुल काम आती है। और मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, वो इस तरह से काम आती है कि मैं एंड में एक बात रिवील करना चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, कि आज मैं मेरा फर्स्ट डे है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस का स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for Rehan Gulzare. And the time is a bit short, so that is why everyone want to wind up. और proudly बहुत जो खामोश हो गया, क्या हो गया? अभी हमारे टीचर है, वो हम बार बार बता रहे हैं कि बहुत सारे मतलब लेजेंड्स आए हुए हमारे पास और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। तो हमारे टीचर है भारत साहब, वो बहुत सी लंबी स्टोरी बता रहे हैं, बाद में ऐसे कहते हैं अच्छे आदमी, बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है, सीखने को मिलेगा। तो वो हैशटैग में वो कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लाइन में कहना चाहूंगा, तो आप लोग इंगेज रहें और सबसे पहले तो प्लान करें जोर से, एनर्जी लेवल हमें पता चले आप लोगों का। Thank you so much. Thank you so much. Now I would like to call on stage Jamil Ahmed Kureja. Thank you so much, sir. हमारे ग्राम विवेक साहब, तमाम मेहमान, तमाम से और हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी बहनें, हमारे यंग स्टूडेंट्स, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा तरफ ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली कारोबार का तरीका बताने आया हूँ कि पाकिस्तान में आप लोग यंग्स क्या कुछ कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली बात, हमारे नौजवान पढ़ जाते हैं और बड़ी आला तालीम लेते हैं और बड़े बड़े अपने संचय लेके आते हैं और उसके बाद यही होता है वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि दिमागी मेंटली जो उनकी रिपोर्ट होती है बड़ी ऊँची होती है। तो उसमें माँ बाप बहुत तंग होते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा क्या करेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली लाइफ नहीं जानता। तो मेरा ताल्लुक प्रैक्टिकली कारोबार करने का तरीका है जिसमें हमारे भाई और बहनें कर सकती है। सबसे मेरा कहना ताल्लुक, मैं छठी क्लास से भागा हूँ, दूसरा मेरा ताल्लुक, मैंने 13,000 रुपये से काम शुरू किया है। और सबसे अहम बात, कोई मैं इंग्लिश में बात करूँगा, मैं उर्दू आती है। इससे सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के लिए मेरे लिए इजाज़ की बात है, मैं एक छठी क्लास से बना आपके सामने। काजी साहब की मेहरबानी ने मुझे इस लाइक समझा और मुझे इन्होंने इतना अच्छा मौका दिया। इंटरनेशनल ऑल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और ऑल वर्ल्ड बिजनेस करवाने वाले, इन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़े हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स के सामने हो रहा है। मेरा यहाँ आने का सबसे मेरे रजन साहब है, जिनको मैं हमेशा मिलता हूँ, प्यार करता हूँ और दिल जान सकता हूँ। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। काम का तरीका व्यवस्था में कोई मुश्किल नहीं। आप घर से कोई भी प्रैक्टिकली 15-20 हज़ार दिया उधार लेने, मैंने उधार लिया था। तो उसका तरीका ये है कि मैं इससे 19 प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जिसमें फर्नाइल है, फिर सफाई वाला,
ہارپک ہے مارکیٹ میں بک رہا ہے 10x کے نام پہ، میں نے 10x بنایا. اسی طرح میں نے ہینڈ واش بنایا، اسی طرح میں نے ڈش واش بنایا، اسی طرح میں نے گلاس کلینر بنایا، اسی طرح میں نے ہینڈ سینیٹائزر بنایا جو آج آپ یوز کرنے لگا ہے. تو یہ کسی طرح کی کیا طریقے کا آرام یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ہمارے پاکستان میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں نمبر 1 آتا ہے فیصلہ آباد لاہور کراچی. میں نے گھر سے پیسے ادھارے لیے اور میں یہاں سے اس ٹائم چلتی تھی 96 میں اسی نیو فارم گاڑی میں ان میں بیٹھا لاہور پہنچ گیا. میں نے دیکھا وہ کیمیکل مارکیٹنگ بالکل پریکٹیکلی جنرل بتا رہا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ پریکٹیکلی لائف ہے. میں نے وہاں دیکھا مختلف لوگوں کو یہ چیزیں بنا رہے تھے کر رہے تھے. میں نے پھر مارکیٹ سے چیزیں پرچیز کی تو کتنی بڑی بڑی کمپنی کے نام پہ جو آپ سب لائن میں لے ان کو پرچیز کریں. میں نے کہا یار یہ چیز بن گئی ہے ان کو سیکھا جائے. میں وہ پہنچا لاہور فیصلہ آباد، دیکھا یہ کیمیکلس کے لوگ یہ بنا رہے ہیں بالکل جنرل اسی طریقے سے جس طرح بڑی بڑی کمپنیاں بنا رہی ہیں. میں نے سب سے پہلے پرچیزنگ کی ایک آٹومیٹک ایک فریشنر ہوتا ہے وہ چائنا سے یہاں وہ پورے جوان لکھا ہوتا ہے اکاؤنٹ میں لکھا ہوا دوسری جگہ پہ لگا ہوا یا یونیورسٹی میں بھی لگا ہوا. سب سے پہلے میں نے وہ 13,800 روپے میں پرچیز کیے صرف 3 مشینیں. میں وہ لے کے آیا مجھے وہ پر مشین میں 300% کتنا خرچہ 20,000 خرچ کیا. آیا مجھے 3-4 مشینیں میں پرچیز کی وہ 13,000 کا ہو گیا 16,000. یہ 96-98 کی باتیں کر رہا ہوں جب میں نے کام اسٹارٹ کی. اسی طرح پھر میں آگے فرمایا میں نے اس کو تیار کیا دوسروں کو دیکھ کے بڑی بڑی کمپنیوں کو. بیسیکلی میسج یہ ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کے آسرے پہ نہ رہیں کہ بھائی ہم نے کسی کے ہمارے لیے وہ کرے گا کچھ کرے گا. نہیں، ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے خود پریکٹیکلی لائف میں آنا ہے اور انشاءاللہ ہم کامیاب. تو آج ہماری بجلی جوان ہے، لڑکے کام نہیں کرتے، رشتے نہیں ہو رہے. کیا ہے لوگوں نے اپنا ملٹری گوشت بڑا کر لیا، اس میں کام نہیں کرتے، اللہ کو بھروسہ نہیں کرتے، صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے نہیں کرتے روزگار کے لیے. صبح پڑھ کے لڑکے بے روزگار ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کام کریں بہت ضرورت ہے ملک میں. آپ چائنا میں دیکھیں وہ ہر چیز خود بناتا ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہائی پروفائل پڑھ کے جابس ملتے ہیں. پلیز پریکٹیکلی اپنی پروڈکٹ لانچ کریں. کیمیکل انجینئر سے بیٹھے ہوئے یہاں کافی انجینئر سے بیٹھے ہوں گے کافی سارے یہاں ہماری ہائی پروفائل کہ میں ان کو کیا کر رہا ہوں. تو کام کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے کہ آپ پریکٹیکلی اپنے بزنس میں پریکٹیکلی بزنس دوبارہ بدلنا کہ بے شمار پروڈکٹس ہیں جو آپ خود تیار کر سکتے. میں تو لیپ ٹاپ پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا. اب آن لائن بزنس ہو رہے ہیں. میں ڈور ٹو ڈور جا کے میں نے یہ چیزیں بیچی ہیں. کوئی مجھے کہہ رہا ہے آپ لوگ آفس کے پاس بیٹھے ہیں 2,000 میں. کوئی مجھے کہہ رہا ہے آپ کل ہے میں ایئر فریشنر بیچیں گے. اب میری 2 کمپنی ہیں، اس میں سافٹ ٹچ کا میں آن ہوں اور پورے جلد زیادہ کیمیکلس کا میں آن ہوں. تو سر کی بڑی مہربانی، انہوں نے ہمارے گاؤں کو اتنا بڑا پروگرام رکھا ہے اور ہمیں چھوٹے چھوٹے کاروباری اور محنتی دوستوں کو یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے. بہت بڑی اعزاز کی بات. تو پریکٹیکلی دوبارہ لاسٹ میں بزنس بتاؤں گا کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ چلو آپ نہیں بنا سکتے، آپ کو اتنا بڑا بزنس نہیں. میں اس وقت 20 ملین میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرے کو 15 سال لگے. آپ کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس آپ اپنے مائنڈ پہ جوڑ دیں اور اس کو لانچ کریں اور مارکیٹ میں ڈور ٹو ڈور مارکیٹ کریں. کیونکہ لڑکے ہمارے محنت نہیں کرتے، بس کوٹ کا اتنے آفس میں سی کے لیے نہیں. یار 16 پڑھا بھائی تمہیں کتنا اسٹوڈنٹ ہے، پلیز کام کرو. کوئی جاب کی ضرورت نہیں ہے. کل سے آپ کے پاس لوگ آئے کام کرنے کے لیے. میرے پاس 10 لوگ کام کرتے ہیں. میرا یہ نوجوان دوستوں ہیں پلیز اپنی محنت کریں، کاروبار کریں، پریکٹیکلی اپنے ساتھی کریں، اپنی چیزیں لانچ کریں، اپنی خود چیزیں بنائیں. میں 20,000 سے کام شروع کیا 96 اور 1996 میں میں نے شروع کیا. 2020 میں
اب میں 2 कंपनियों का मालिक हो रहा हूँ तो मैंने प्रैक्टिकली मैनेज किया। आप प्रैक्टिकली प्लीज अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, अपने काम करें, अपने इतनी ऑल प्रोडक्ट्स है, इतनी प्रोडक्ट्स है, आप अपनी शुरू करें। तो यहाँ हमें लोग परचेज करें हमारे से, हमें बाहर से सिग्नल मंगवानी पड़े। यहाँ प्रैक्टिकली किसी चीज से कोई स्टोर नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कहूँगा, प्लीज हमारे नौजवान भाइयों को, नौजवान दोस्तों को, बहनों को मेहरबानी करें, क्योंकि इतनी स्टोर और स्टोर आते हैं, ये अपने प्रैक्टिकली अपने कारोबार का जो कारोबार में मजा है वो किसी चीज में कोई मेरे से पूछना चाहे जवाब की चीज में हाजिर। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। Thank you so much for your very inspiration for all of us and wish you more success in coming years. So ladies and gentlemen, success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, sacrificing, and most of all, learn of what you are doing or learning to do. अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ, he is a living experience, he's a living example of that particular occupation. मतलब जिंदगी में तो हम बहुत सुनते हैं कि फिलहाल जो है जीरो से उठ के गया, फिलहाल ने बिल्कुल छोटे लेवल से काम शुरू किया और वो बीच पे चला गया। लेकिन हम सबकी ख्वाहिश कहीं ना कहीं होती है कि ऐसे एक इंसान को लाइफ से लें, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें। तो इसी हवाले से सर शहीद जोशी और हमारे और स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, उनके रेफरेंस से उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर शाहिद हुसैन जोया। Thank you so much for taking the time out. Thank you so much. मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ आप सभी दोस्तों से। मैं आपको यहाँ स्पीच करने के लिए है, सिर्फ चंद सवालों के जवाब आप लोगों से पूछूंगा। हाथ खड़े करेंगे वो दोस्त जिन्होंने अब तक अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी। आप सभी जितने बैठे हैं हाथ खड़े करेंगे जिन्होंने अब तक अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी। 500 के मर्दों में मुझे 2 हाथ नजर आ रहे हैं। क्या कोई दोस्त मुझे बता सकता है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं किन किन लोगों को पता है कि कंपनी रजिस्टर कैसे की जाती है? प्लीज हाथ खड़े करें। 8 से 10 लोग। आप में से नेशनल टैक्स नंबर कितने लोगों का बन चुका है? प्लीज हाथ खड़े करें। शायद 15 लोग। क्या कोई दोस्त यहाँ पे ऐसा मौजूद है जिसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया हो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर? 5 लोग। क्या आप सभी को पता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? 3 लोग। 600 का मजमा है, सब बिजनेस करना चाहते हैं और वो बेसिक चीजें जिनके बारे में पता होना चाहिए वही है। क्या आप लोगों को पता है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें अगर कुछ मशीनरी रिक्वायर्ड है तो कहाँ से मिलेगी? किसी ने तो कोटेशन हासिल किए होंगे, किसी ने तो फाइल बनाई नहीं है। हम बिजनेस पढ़ते हैं, बिजनेस सीखते हैं। मैं शाहिद चंद्रेया कानवाल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। जितने दोस्त आज यहाँ पे मौजूद हैं इससे कहीं ज्यादा हर महीने मुझे विजिट करते हैं। पाकिस्तान भर से, पाकिस्तान के बाहर से लोग आते हैं और सीखते हैं क्या कि कारोबार को रजिस्टर कैसे किया जाता है। ये बेसिक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के मेथड सिर्फ 10 मिनट का प्रोसेस, 10 मिनट का लेक्चर होता है और उसके बाद किसी सवाल की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आप में से हर कोई शाहिद हुसैन जोया बन सकता है। आपको एंट्री लेना है तो उसका जो प्रोसेस है वो 2 मिनट में समझाया जा सकता है कि नेशनल टैक्स नंबर कैसे है। आपको अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है तो उसके बारे में सिर्फ 10 मिनट का लेक्चर ही काफी आपको बताने के लिए कैसे हासिल किया जा सकता है और कोई मुश्किल काम नहीं।
میں شاہد حسین جویا زندگی میں جو بھی کرتا ہوں اس کی ایک ویڈیو بناتا ہوں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں. میں نے یہ جتنی بھی باتیں کہی یہ شاید 1% بھی نہیں ہے جتنا میں نے مواد یوٹیوب پہ ڈال دیا ہوا ہے. آپ سبھی کو چاہیے کہ آج سے ابھی سے ان پروسیجر کو سیکھنا شروع کر دیں. جب تک آپ کسی کمپنی کے کسی فارم کے کسی ٹریڈ مارک کے مالک نہیں ہوتے آنرشپ کی فیلنگ سے نہیں آتی آپ کا محنت کرنے کو دیر نہیں کرتے. تو سب سے پہلے یہ کام ضرور کریں. آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہو یا نہ ہو آپ کی اپنی ایک کمپنی ہونی چاہیے. وہ کمپنی آپ کی پہچان رکھتی ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے. شاہد حسین جویا لوگوں کو سکھاتا ہے کاروبار کو رجسٹر کرنا. کاروبار کے لیے جو مشینری چاہیے ہوتی ہے وہ پاکستان بھر میں کس کس شہر میں کن کن لوگوں سے ملتی ہے اور ان کے ریٹس کیا ہیں ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں. شاہد حسین جویا سکھاتا ہے لوگوں کو کہ مشینری کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے ان کو چلایا کیسے جاتا ہے ان کو مینٹین کیسے رکھا جا سکتا ہے. شاہد حسین جویا آپ سبھی کو سکھاتا ہے کہ فارمولیشنز کیا ہوتی ہے. جو پولیجا صاحب نے بھی بتائی ہے 20 پروڈکٹس 100 سے زیادہ پروڈکٹس کی ایگزیکٹ فارمولیشنز یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں. آپ سبھی لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ایکسپیریمنٹس کر کے اپنی کمپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. شاہد حسین جویا بتاتا ہے کہ پیکیجنگ مٹیریل شاہد حسین جویا بتاتا ہے کہ پیکیجنگ مٹیریلس پاکستان بھر میں کہاں سے ملتے ہیں ان کے ریٹس کیا ہیں منیمم کوانٹٹی کتنی چھپائی جا سکتی ہے. شاہد حسین جویا بتاتا ہے کیا ہے مارکیٹنگ میرے ساتھ موجود پریکٹیکلی لوگوں کو چیزیں بنانا سکھاتے ہیں چیزیں پیک کرنا سکھاتے ہیں چیزیں بیچنا سکھاتے ہیں. آج ایک یا دو نہیں الحمدللہ سینکڑوں سکسیس اسٹوریز میں یہاں پہ بیان کر سکتا ہوں کہ انٹرویوز میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے سیکھا اور اپنے کاروبار شروع کیا. میں سکسیس کسے کہتا ہوں کہ کسی بھی بندے نے 10 سے 20 ہزار میں کام شروع کیا اکیلا بھی لیکن آپ اس میں 2 سے 4 ملازم رکھتے ہیں. وہ اپنا کچن چلا رہا ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے لیکن کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا فیوچر کسی میں ہے اسی کو سکسیس پاؤں. آپ سبھی دوست مجھے وزٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ. آپ سبھی دوست میرے پاس پریکٹیکلی آپ کی چیزیں بنانا پیک کرنا اور بیچنا سیکھ سکتے ہیں. ان سبھی چیزوں کی کوئی فیس نہیں لی جاتی. ہو سکتا ہے کہ میری باتیں یہاں پہ موجود کچھ دوستوں کو ناگوار گزریں لیکن یہ جو پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہ ساری چیزیں اس پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے. یہ ایک یونیورسٹی ہے یہ ایک ادارہ ہے. میں مانتا ہوں کہ ابھی یہ جو سیکشن ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہے شاید انیشیل اسٹیج ہے لیکن آگے چلے اس کو ایسا بننا ہے کہ پاکستان میں کوئی نہیں. میں اگر سالانہ میں سنگل ہینڈڈلی اگر سالانہ 10,000 لوگوں کو انفارمیشن دے سکتا ہوں پریکٹیکلی چیزیں بنانا پیک کرنا اور بیچنا سکھا سکتا ہوں تو اس ادارے کو بھی کرنا چاہیے. میرے پاس وہ سورسز نہیں ہے جو اس ادارے کے پاس ہے لیکن میں کر رہا ہوں. میری اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں. باقی ہم سبھی دوست کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. ہم کسی نہ کسی کی طرح کا بننا چاہتے ہیں لیکن یہ راتوں رات نہیں ہوتا. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. جس کو آپ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں جس کے جیسا آپ بننا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس کو اسٹڈی کریں. اس کو کتنا ٹائم لگا یہاں پہنچنے کے لیے کیا کیا اس میں مشکل اور مصیبتیں دیکھیں یکدم سے نہیں ہوگا. اگر آپ کا رول ماڈل 20 سال میں یہاں پہنچا ہے جہاں آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ 10 سال میں پہنچ جائیں لیکن یہ سفر آپ کو طے کرنا پڑے گا. جب تک یہ سفر طے نہیں کریں گے تب تک کامیابی ممکن نہیں. میری دادی جان کہا کرتی کہ بیٹا کام تو کرم ہوتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کرم کیا ہوتا ہے لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص کام کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دیتے ہیں. رابطی میں اور کرم نواز میں ہو جاتی ہے. پڑھیں سوچیں لیکن ساتھ میں کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بھی ہیں. یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ فلاں فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس کی بیسکس آپ کو بتاؤں کہ اس بزنس کو رجسٹر کیسے کریں گے اور کہاں کریں گے اس کے ٹریڈ مارکس کیسے ہوں گے. ٹیکسز کے پروسیس کو سمجھنے کے وہ کیسے ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو میں یہ بتانا کہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو رجسٹر کرنے کو کہتے ہیں مجھے ٹیکس کتنا دینا پڑے گا. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ٹیکس کتنا دینا پڑے گا.
آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے کہ اگر کلوزنگ بیلنس 12 لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس تو اس پہ آپ کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا؟ نہیں پتا تو یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی تو انٹرپرینیورشپ ہے. تھینک یو. بس پاکستان زندہ باد. Thank you so much, Lord. We are truly your family. You are truly useful. Now I would like to call upon the stage Murshid Masood Qazi. We have been working with you to become a very successful entrepreneur. Founder of Create Marketplace. Ladies, welcome. تو امریکہ پہنچ کے میں نے وہاں پہ یونیورسٹی میں کسی سے اپنا مارکیٹنگ انٹرنیشنل مارکیٹنگ. تو اب پرابلم میرے ساتھ یہ تھی کہ میرے والد اتنے امیر آدمی تھی کہ مجھے یاد تھا کہ کچھ سے کچھ کام کرنا تھا. تو فائنلی آپ کو ٹرین آؤٹ میں چاہتا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی پہلے پھر بیچنا ہے. تو اب 250 سال کے تو میں نے کہا مجھے خرچہ بھی چلانا ہے. تو 250 سالوں سے میں نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کپڑے کچھ میکسیکن لیڈیز کی شرٹس تو اس کے بعد آج کا اس کا جو ڈگری کا کام جو حاصل کرنے اسلام کے لیے تو ڈگری کا اصل مطلب ڈگری کا سب پیپر نہیں ہوتا وہ آپ کا ڈگری جو ہے جو آپ کی آپ کی ڈگری جو آپ کو شعور آپ کو ملتا ہے. تعلیم آپ کو دماغ کو تو 250 سالوں سے شروع کیا ہوا بزنس تو اس کے بعد میں نے
USA में ये काम करता था। I found one thing कि creativity अपने आप को इस्तेमाल कर रहा था। मैं creative है तो we find a new thing कि मैं और नई से नई चीज क्या करूँ, नई से नई चीज क्या करूँ। तो मुझे मैं सिर्फ ट्रेड शो में जाता था तो मुझे चीजों में अट्रैक्ट करना शुरू किया कि न्यू इंडस्ट्रीज में आए हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में मैं उनको न्यू और उनके साथ तो वो एप्लीकेशन होती है। बार इस समय पे करके वो वहाँ से भी यूएसए से अपना दूसरा ऑप्शन में कनाडा बनाया, तीसरा ऑप्शन में यूके बनाया, चौथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया बनाया, फिर क्योंकि हांगकांग रेजिमेंट के साथ काम करना फिर मैंने फैक्ट्री लगा लिया। फिर पोलैंड के अंदर मैंने नई हाउस होल्ड जो नई इन्वेंशन होती थी, आपको पता है नई इन्वेंशन जब होती है तो उनके जो इन्वेंटर होते हैं फिर आपको नई क्वालिटी देनी पड़ती है। क्वालिटी देता था, देता था पूरी दुनिया में कोई ये done over 500 trades for the तो एक जो टीम मुझे बात कर रही थी रिसर्च के मैं वहाँ पर जब ट्रेड शो में जाता था तो मोस्टली ये होता था कि इंडियन जो थे उनके पूरे वहाँ बुक होते थे और उनके वहाँ पर पाकिस्तानी नजर नहीं आते। अब तो नहीं पाकिस्तानी दे रहा वो पाकिस्तानी भी याद आ रही ना तो इसलिए कंप्यूटर में कंप्यूटर में आते हैं मार्केट कंप्यूटर से बात करते हैं। तो ये चीज मुझे बात करनी लगी कि पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, वाइस हो मुल्क कम्युनिटी है दूसरी हमारी बहुत सी दुनिया में। तो फिर मुझे ख्याल आया कि आई शुड कॉन्टेक्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उनको मैं प्रपोजल बना के दूँ किस तरह वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट अपनी किस तरह बढ़ा सकें। तो मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ लोगों को साथ मिलाया तो हमने एक काफ़ी मैंने तकरीबन एक बुक लिखी तो वो मैंने कल बात करेगी कि जनाब आप ये चीज़ें करें पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो किस तरह बढ़ सकती है, इसमें मैं एज ए कंसल्टेंट आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो भारत वो जिस तरह हमारी गवर्नमेंट होती है उन्होंने इग्नोर कर दिया बात। इस ईयर से मैंने यूपी गवर्नमेंट ने मुझे हायर कर लिया फिर एक्सपोर्ट कंसल्टेंट के तौर पर एक्सपोर्ट यूपी का था। उसके बाद फिर मैंने यूनियन के साथ एक्सपोर्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। तो पोलैंड में हमने 2-3 वेंचर किए वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो इस तरह से आगे बढ़कर भारत में उसके बाद एक चीज मैंने खत्म की, मैंने 20 साल अपनी बड़ी मदद की अपनी टीम से। तो फिर मैंने कहा कि हाँ सभी बात तो मैंने यूएसए में पहला रेस्टोरेंट बनाना शुरू किया जिसके अंदर मट्टी के बर्तन रिपोर्ट करने यूएस में अलाउ हुई। उसके अंदर लेट होता है क्योंकि तो वो लेट की वजह से मट्टी के बर्तन क्योंकि मैंने यूएसए में मट्टी के बर्तनों का पहला रेस्टोरेंट लॉन्च किया। और आपके लिए सबसे मजे की बात है कि वो आपके सारे के सारे बर्तन आपकी बाहर होते लगे और आपको खिड़कियां और बाहर की मट्टी में लग गई। Because testing for FDA for the United States and the federal food and drug administration department test these are approved, they could not find a single piece of revenue. तुम्हारा वो एक प्ले आदमी का नाम मैंने रखा वेरी पॉपुलर नाउ और प्रीमियर द काइंड ऑफ तो यूएसए पाकिस्तान में इसको पंचायत में जा रही है। तो इसके अलावा मेरा जो एक हाँ वो दिमाग में चीज समाई कि मैंने किसानी के लिए भी देख ली सारा कुछ दर्ज कर लिया। तो मेरे ख्याल में it's a good time to divert my attention towards Pakistan. पाकिस्तानी नौजवानों को मैंने जो सिग्नल रेसिप किया जो बिजनेस करना था वो कर लिया जो हो रहा है तो मुझे आप क्या करना चाहिए कि what I can do for Pakistan. पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो भी आपके इदारे हैं उनके साथ रब्ता करना या उनकी बुद्धि बढ़ाना या उनसे कंसल्टेंसी देना उसे मिल जाए कोई काम नहीं करना। तो मैं भी डायरेक्ट लोगों के साथ
ان دوستوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کام انٹرپرینیورشپ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ اور کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے تقریباً 4 سال پہلے جو سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ یا ٹیکولو کمیونٹی سے لے کر آپ کی ای کامرس تک ایوریتھنگ آئی ڈو سیکٹر اور کیونکہ سو فار ان 4 years I created about close to 7,000 university funds. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کو تقریر بھی کر رہا ہوں کہ آپ سے کچھ بھی دے رہا ہوں میں آپ کو لوگوں کو کچھ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو میں بتا رہا ہوں جو مائکروسافٹ والا کام کرنا ہے آپ کو بھی مثالیں دے رہا ہوں آپ سے ایک سال تو مطلب یہی بتایا گیا کہ ماشاء اللہ سب سے خوش کی بات یونیورسٹی آف ہارورڈ کو مثال یونیورسٹی آف ہارورڈ سب کا جو ہے وہ شعبہ بنایا جو ڈپارٹمنٹ کی ہے اس سے تو بڑے بڑے پہلے پاکستان میں ہارورڈ کسی یونیورسٹی میں بتایا اس کی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بھی یہ مثالیں لیتے ریویو لیتے جاتے ہیں اپنی کر دیتے اور ان سے سنے ہوگا آلویز دا ریجنس دے آر ناٹ دا فالوورز یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ ان کو سنے ہوگا تو آپ لیڈر ہیں اور آپ کے پاس جاتے ایک بار پرٹیکولر ورڈ میں اس وقت آپ یہ جاب کے لیے سے انٹرویو نہیں جاتا انٹرپرینور جو ہے وہ جس طرح بات جاب کریٹ کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ چھوٹے بزنس کا شروع کریں. تو ابھی میں اپنا ایک آئیڈیا ای کامرس کا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور اس میں کافی پروموٹ کر رہا ہوں. آج کل پوری دنیا میں بہت پاپولر ہو رہا ہے اس کی انویسٹمنٹ کی قدر پوری کرتی ہے 500 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ سے آپ کام شروع کر سکتے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لائیو اسٹریمنگ پہ آئیں لائیو اسٹریمنگ پہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے بیچ سکتے ہیں. وہ آئیڈیا شروع ہوا یو ایس اے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں کسی جگہ پہ آپ تو تقریباً 40-50 سال پہلے کسی نیوز چینل میں یو ایس اے شروع ہوا تھا شاپنگ چینل. وہ پروڈکٹ آپ کو دیکھتے تھے لوگ ان کو دیکھتے تھے ٹیلیفون پر اب کال نہیں آ رہی بند ہو گئی ہے اور وہ سمجھ گئی ہے بول رہی ہے میری مووی کال کر رہا ہوں حسن خان بھائی آپ کا حسن خان کو کوئی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پروڈکٹس میری ہوتی تھی پیک کر کے میں نے اس میں پہنچاتی ہوئی تھی. پھر ہمیں ایک اسٹوڈیو کریٹ کرنا ہوتا تھا اس کے اوپر اپنی پروڈکٹس رکھی ہوتی تھی 2 بندے آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے ایک بار بن جاتا تھا ایک صدر بن جاتا تھا وہاں پہ جاتی ہوئی لوگوں کو شو کرتے تھے ٹی وی پہ ٹیلیفون آپریٹر کرتے تھے لوگ فون آرڈر کرتے تھے کریڈٹ کارڈ ریچارج کرتے تھے اور وہ سامان ہمارا لے کرتے تھے. تو ابھی ٹیکنالوجی کے ضرور جو آپ کے دنوں میں آپ کا بزنس کا ٹرینڈ میں آپ کو ویڈیو لیٹسٹ بزنس کا ٹرینڈ کر رہا ہے میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں تو وہ تبدیل ہوتا ہے. کنونشنل بزنس سے پورا کا پورا بزنس آپ کا ورچوئل پہ کنورٹ ہے پوری دنیا. میرا اپنی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ جو بہت ہی کسٹمر ہے وہ 10% رہ گیا 90% پیپل جاتے ہیں آن لائن ماڈل کرتے ہیں یا آؤٹ سورس کی ڈلیوریز کو ماڈل کرتے ہیں. تو اس وقت دنیا کا ٹرینڈ جو ہے وہ ورچوئل کی طرف زیادہ جا رہا ہے آن لائن کی طرف زیادہ جا رہا ہے. کنونشنل بزنس پاکستان سمیت پوری دنیا میں اختیار کر دی جاؤں گا. جو آپ مزے کی بات بتاؤں اس وقت یو ایس اے کے آپ 70% کا میجر بزنس کا شٹنگ ڈاؤن پرماننٹ. نہ ان کے پاس اپنی امپلائیز اویلیبل ہیں نہ ان کے پاس فنڈ ہے ان کو رن کرنے کے لیے. 11 کمپنیوں نے اپنے آپ کو ورچوئل بزنس میں کنورٹ نہیں کیا. دے آر گوئنگ ٹو بینکرپٹ. دے آر گوئنگ بینکرپٹ. دے آر گوئنگ ٹو بینکرپٹ.
تو آپ انٹرپرینورشپ میں آ رہے ہیں, آپ بزنس شکشا بزنس میں آپ فیوچر کے بزنس میں ہیں, تو آپ کو ابھی سے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے جو آپ جو بھی آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کی ہوتا سے کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ میں بات کر رہا کہ شاپنگ کہہ رہے تھی کہ وہ تقریباً 6 سال سے ملتا ہے, میں کافی ڈر رہتا ہوں جو نئے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے چائنیز سے شروع ہوا تھا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ایک کمرے کے اندر چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا, فیس بک اور اپنا انسٹاگرام کے ذریعے اس کے لائیو ٹیوی کے ذریعے انہوں نے آ کے اپنی چیزیں دیکھنا شروع کر. ہم شاپنگ چینل پہ جاتے تھے, ملین کا پرابلم تو ہم شاپنگ چینل والوں کو پتہ ہوتا ہے, بڑا آسان کا کام ہے. اس کے بعد مجھے ایک اچھی جو ٹیم آپ ہوئی وہ ایک میرا بھائی کا ایک شاپنگ چینل ہوئی, دوسرے میں نے کہا کہ تمہارا کام بڑا بوجھ کے جا رہا ہوتا ہے, ہمارا کام بہت ہو گیا کیسے ہوتا ہے. ہر بندے نے اپنے گھر کی شاپنگ چینل کھولا, وہ فیس بک پہ آج چیزیں بیچتے ہیں, انسٹاگرام پہ آج چیزیں بیچتے ہیں. ہمارا بزنس جو 50% ہے. تو پھر میں تقریباً 2 مہینے سے اس بات کو مختلف شہروں میں پورے پاکستان میں وزٹ کیا ہے. تو میں نے سارے بچوں کو یہی بتایا کہ اس کو آپ کو کچھ کرتے ہیں تو آپ ٹیلیفون لے لیں, ٹیلیفون وہاں پہ آپ لگا دیں اپنا اسٹائل کے اوپر, آپ کوئی بھی چیز رکھیں اپنے گھر کے پرانے وقت میں دیکھتے ہیں, آپ لائف ٹریننگ پہ آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو ٹریک کریں, اپنے جو لوکل گروپس ہیں ان میں اپنے آپ کو ٹریک کریں اور وہ آپ کو سیکھیں. Very simple, very easy way to start your business. Please investment in police product آپ نے جو خواتین ہیں وہ گریڈی کی طرح آپ نے گاؤں کے سلائی گلے ہوتے ہیں, خواتین کے کپڑے ہوتے ہیں, آپ کوکنگ کرتے ہیں, آپ اچھی بریانی بناتے ہیں, آپ لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں بریانی بنانے اور اس طرح بریانی کے 100 روپئے کا اپنی اس کے بعد یہ خواتین اپنے کپڑے بیچ سکتی ہیں, گھر کے اندر جو ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں وہ چیزیں بیچ سکتی ہیں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, بچوں کو بھی تو آپ اور کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں, لیکن خواتین کے اندر یہ کام اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے ہیں, اس وقت لگتا ہوں ان کو آپ صرف پروڈکٹس اپنے چینل کو کچھ پروڈکٹس کے رکھیں اور لوگوں کو پروڈکٹس دیکھنے شروع کریں. میرے پاس اس وقت 3000 سکسیسفل لوگ ہیں جن میں کچھ سے 2-3 مہینوں کا کام شروع کیا ہے اور الحمدللہ بڑا سمپل ہے کام. فیس بک کا ہر بندے کے پاس اکاؤنٹ ہے, وہاں پہ آپ فیس بک پہ لائیو چیزیں اس کے اندر 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا ساؤنڈ سسٹم کی آواز لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے. اس کے اوپر آپ اپنا فون نمبر کو لسٹ کر دیں, یہ فون نمبر اور فون پہ آپ آڈر لے لیں, بات آڈر لے لیں. پہلے آپ اپنا چینل بنا, اپنے شاپنگ چینل کا آپ نام ہے, شاپنگ چینل کا نام رکھنے کے بعد جو بھی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں, کوئی آپ چنے بیچ رہے ہیں اس کو لفافے میں ڈالیں, اس کے اوپر اپنا برانڈ لگا, اپنا برانڈ بنا. بغیر برانڈ کی چیز نہیں. برانڈ بنانے کا 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ برانڈ جتنے بھی آپ پاپولر برانڈ دیکھتے ہیں کوئی بندہ نہیں جانتا نہیں تھا, آج وہ پاپولر ہو چکے ہیں. کوئی چیز بھی آپ ایک برانڈ کے ساتھ دیکھیں. 10 نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ برانڈ میں اگر آپ اپنا برانڈ اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس میں آپ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے. اپنے آپ برانڈ کو پاپولر کرنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی اپنے لوگوں کو بھی ایمان ہو جاتا ہے, آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا برانڈ پاپولر کرنا ہے, تو آپ اس کو برانڈ کریں جو بھی پروڈکٹ
یہ کہتا ہوں کہ وہ کمار اگر کوئی مٹی رہتا ہے چھوٹے چھوٹے اس کو بھی اپنا برانڈ بنانا چاہیے اسٹارٹ کر بزنس. تو میں بہت کی آپ لانے کی آپ سے ملنے کی آپ لوگوں سے باتیں کرنے کی بہت شکریہ آپ کا. تو آپ نے خدا دن آپ لوگوں سے بات تو میں بھی بڑے دن موٹر سے بات کرتا تھا کافی ایمس لے کے اور سارے اپنی ایج میری زندگی ہر کوئی بی اے اپنی میں اپنی زندگی ہر مجھے شوق ہے دنیا دیکھنے کا کہ میں نے سارا پوری دنیا پوری دنیا میں بزنس بھی کر لیا. تو پلیز آپ جب آئیں تو ابھی ابھی اسی وقت آپ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے کوئی بھی چیز جس میں آپ ڈگری کو نوکری کے لیے بھی استعمال کریں, ڈگری کو استعمال کریں تو ڈگری میں آپ کو ضرور دیتے اور آپ خود بھی لوگوں کو آپ ملازم کر کے اس طرح سنبھالیں. کیونکہ جیسے کم زمین بائی کے مثال سامنے شوق مہربانی کرو اپنے آلریڈی پاکستان کو ایکسپورٹ چیزوں کے ایکسپورٹ کے ذریعے ابھی ہمارے انشاءاللہ پیپر شروع ہونے والا پاکستان کا اور بڑی دوست ہے آپ امران کی چیزیں دیکھتے ہیں آپ پیزے کی چیزیں دیکھتے ہیں آپ شاپیفائی کی چیزیں دیکھتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں وہاں سے کوئی آپ کو شروع کر دیں گے. اس میں اگر کوئی مدد نہیں ہوگی تو میں آپ کو کر سکتی ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو درست نہیں آیا چھوٹی سے کام شروع کریں وہاں تک پڑ جاتے ہیں. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ہماری کرنا. آپ کے پاس چینل اور موجود ہے نہیں کرنا چاہتے جس میں میں نے کیے کہ آپ فیس بک کی شروع کریں, انسٹاگرام سے آپ شروع کریں, لائیو اسٹریمنگ کی شروع کریں. اور آپ کوئی بات ہے یہ لائیو اسٹریمنگ والا کام اس وقت آپ کا امیزون بھی شروع کر دیں, آپ کا علی بابا بھی کریں, آپ کا وہاں پہ شاپیفائی بھی کریں. آپ کی جتنی سیوا یو ایس اے کے اندر یوٹیوب کے اندر جتنی دنیا میں مختلف شخصیات ہیں انہوں نے پروڈکٹ لے کر اس کی پرائیویٹ لیبل سے پروڈکٹس اپنی بنوا کے اپنی برانڈ کے ساتھ انہوں نے لائف شروع کر. تو پلیز اس کو آپ کنسیڈر کریں. ویری ایزی وے ٹو ڈو دیٹ. اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو میری جو فیس بک پہ ہے ہم کافی اس پہ کام کیے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ اس کو مٹیریلائز آپ کر سکتے ہیں. تو پلیز ڈو سم تھنگ فار یور سیلف فار یور فیملی فار یور کنٹری. تو بس یہی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کچھ ساتھی تیار کریں, اپنے ملک تیار کریں, پاکستان کا. Thank you so much, sir. So, audience, ہمیں join کیا ہے سر سلمان نبی صاحب. Thank you so much sir for coming here. Dr. Vikas صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سردار حسین صاحب, sir thank you so much for coming here sir. Now I would like to call on stage our chief guest, Mr. Sameer Chaudhary, who is member of the National Assembly and former Minister of Food. He has been taking youth initiatives and has been playing an initial role in the. Thank you so much sir for coming. دنیا جہان کی تمام تعریفیں اس وحدت خدا شریف کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور جو مالک ہے سزا و جزا دینے کا اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس سے ہم مدد مانگتے ہیں.
کی آگ رات پر صحابہ کرام ڈاکٹر حسن دانیال اسلم صاحب کا، سید شہید رضوی صاحب کا، اور تمام ان لوگوں کا ممنون ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم قاضی مسعود صاحب اور دوسرے کامیاب کاروباری حضرات کی گفتگو سن سکیں۔ میں تھوڑا سا اس تقریر کے انعقاد کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں یہاں بہت سارے لوگ بھاگلپور میں سابق کمشنر تھے مصطفیٰ بھائی برلاس، بڑے نیشنل لیول کے وہ شاعر بھی تھے۔ تو ان کی غزل کا ایک شعر ہے کہ اپنا تو بس کام یہی ہے دین شریف جلاتے ہیں، اپنا تو بس کام یہی ہے دین شریف جلاتے رہنا، اپنے ناخن زخمی کرنا اور گٹھی کھل جاتے رہنا۔ تو میں میری یہ کوشش اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ میں گٹھی کھل جاؤں اپنی اس نوجوان نسل کا۔ مجھے احساس ہے کیونکہ دیکھیں اب ہم جتنے بھی موسٹلی باقی جنگلی صاحب جو ہے یہاں پر اپنی تجربہ بتا رہے تھے، یا عثمان راجپوت صاحب کو عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن قاضی صاحب میں ریحان بن جاوید صاحب ہم ادھر میں اس حصے میں کہ ہمارے پاس صرف ماضی ہے، اور آپ بچے آپ اسٹوڈنٹس اس کمیونٹی کا وہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس صرف ابھی فیوچر ہے۔ تو آپ کے اس فیوچر میں اب پاکستان کے استحکام کا تعین کرنا ہے، پاکستان کے روشن مستقبل کا تعین کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی آپ کے فیوچر کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ قاضی صاحب ایک بات ہے، یہ پورے اوورسیز پاکستانیوں کے ایک کامیاب بزنس مینوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے پاکستان، اور اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے وہ اوورسیز پاکستانی جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان گرو کرے، پاکستان ترقی حاصل کرے، تو یہ ان لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ یہ لوگ اپنا بزنس چھوڑ کے، یہ لوگ اپنے کاروبار میں سے، اپنی زندگی میں سے، اپنی ذاتی زندگی میں سے وقت نکال کر یہ پاکستان کے نوجوان نسل کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے ان کی ٹیچنگ کر رہے ہیں، ان کو تربیت دے رہے ہیں، ان کو کاروبار کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاکستان کے اوپر یہاں سب لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے۔ میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، اور موٹی موٹی بات ہے، کہ ٹیکنیکل بات نہیں ہے، کہ کوئی بھی ایسا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو اپنے پیرنٹس کی جس نے نافرمانی کی ہو، جس نے اپنے پیرنٹس کو اوبے نہ کیا ہو، وہ دنیا میں کسی بڑے مقصد میں کامیاب ہو۔ یہ کائنات کے نظام کے الٹ ہوگی یہ بات کہ کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا شخص، اس کا چاہے تعلق دنیا کے کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، اس نے اگر اپنے پیرنٹس کو اوبے نہیں کیا تو وہ دنیا کا بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے کتنے فرمانبردار ہیں، ہم وہ کتنا اوبے کرتے ہیں۔
اور یہاں تک کہ ہمارے کو قرآن میں حکم دے دیا گیا ہے کہ اور اپنے والدین کو اف تک نہ کرو، جس نے اف کہا اس کا نام تمام ہو گیا۔ تو سب سے پہلی، اور جب آپ پیرنٹس سے فرما بردار ہوں گے تو آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور پھر خدا کی مدد آپ کے ساتھ چاہیے گا۔ پیرنٹس کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور آپ کی سخت محنت۔ دنیا میں کسی شخص نے بھی اگر محنت کی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ لازمی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ آپ محنت کریں، لیکن سب لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں سیلف میڈ ہو گئے، ہماری اپنی اپنی اسٹوریاں ہیں، اپنی اپنی کہانی، لیکن اس میں محنت کا اس میں بنیادی چیز ہے۔ اور دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہماری سوچ میں بعض اوقات ہم غلط گیس کرتے ہیں، غلط اندازے لگاتے ہیں، غلط ہماری سوچ ہوتی ہے کہ فلاں چیز کو تو بالکل بیکار نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے دنیا میں، وہ چیز بیکار نہیں ہے۔ میری یہ سوچ اس وقت تبدیل ہوئی جب میں ایک مختلف گھروں میں ایک بیکار سی مائی میرے اپنے علاقے میں محلے میں آیا کرتی تھی، اور وہ کسی نے اس کی مدد کر دی تو اس نے وہ پیسے رکھ لی، اور اس کے بعد بیچاری اولڈ ایج عورت تھی۔ تو میرے ذہن میں یہ بالکل، میں اپنی مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ فضول عورت ہے کہ کیوں ایسے وہ گھروں میں جاتی ہے، مانگتی ہے، کوئی دے دیتا ہے کوئی۔ تو میں نے ایک دن سے دیکھا کہ وہ ایک میدان میں، ابھی یہ پرانی بات ہے، تو اس میں وہ میدان میں جا کے چھوٹی چھوٹی کیڑوں کی وہ جو جگہ تھی وہاں جا کے وہ کچھ چیز رکھ رہی ہے، کہیں پہ وہ چھوٹی چھوٹی دانے رکھ رہی ہے۔ تو اس دن میرا فلسفہ بالکل تبدیل ہو گیا یہ سوچنے کا کہ جسے میں بیکار سمجھتا تھا، جسے میں فضول سمجھتا تھا، اس اولڈ ایج لیڈی کو وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے حشرات، وہ کیڑے مکوڑے جن کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت، کوئی ہماری زندگی میں کہیں کوئی کی اہمیت نہیں ہے، وہ ان کو رزق پہنچانے کا سبب بنے گی۔ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اور پھر ہم نوجوان، ہمارے سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جن کا تعلق بڑی اعلیٰ فیملی سے ہے، جو بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے اس درسگاہ میں آئے ہیں، تو آپ لوگوں کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ مقاصد بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں، تو آپ کے سامنے تو بڑا مقصد ہے، آپ نے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے، آپ کے چہروں پہ آپ کو یہ عبارت ہے، آپ کی آنکھوں کی یہ روشنی بتا رہی ہے، اس بات کی رہنمائی ہے کہ آپ نے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے، آپ نے پاکستان کا مستقبل محفوظ اور اس میں کام پاکستان کو دینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس یقین کے ساتھ میں یہاں سے آپ سے اجازت دوں گا کہ آپ سب لوگ پریکٹیکلی نکلیں، آگے اپنے اپنی کوششیں کریں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کے جو حصے کی جو ذمہ داری ہے، آپ نے جو آپ کے حصے میں جو شمع جلانا ہے، آپ اپنے حصے کی شمع جلا دیجیے۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں۔ اور آؤ تو زمین ہو دیں اور اس میں اپنے دل کو، آؤ تو زمین ہو دیں اور اس میں اپنے دل کو دیں، اور کرے آباد جس کو اپنی آرزوؤں کے پسینے سے، کہ اس میں رنگ سینے سے نہ تو خوش ہے نہ ماں کی خوش۔ Thank you so much, sir. Well, audience, فارمل سیشن کے بعد آپ لوگوں کے لیے انفارمل سیشن بھی ہوگا، ایجوکیشنل سیشن، wait for it. And before that,
Faculty of Management Science and Director of School of Business Management and Administrative Science. He is here with us today because of his heavy schedule. अगर थोड़ा मसरूफ है इस वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उसके बिहाफ पे I'm going to call Dr. Hassan Khan. Please come here on the stage and our chief guest. Please come forward and present the token of appreciation to our guest of honor. So we have a first token of appreciation for Mr. Murshid Masood Qazi. Thank you so much, sir. Now we have this shield for Mr. Shamil Hussain Jola. Now I would like to call upon stage Mr. Abdullah Mustafa. Please, sir. And thank you so much, sir, for coming here from Karachi. Now I would like to call Mr. Ilhan James Javed. Please come and receive the token of appreciation. Mr. Usman Masood Rajput, please come forward and receive the token of appreciation. एक दफा ऑडियंस खड़े होके एक दफा जोर से ताली बजाए। ये गेस्ट हमारे पास इतनी दूर से आए, आके अपनी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली शेयर की। खड़े होके एक दफा जोर से ताली बजाने के लिए। Now I would like to call Dr. Hassan Khan साहब जो कि शील्ड देंगे मिस्टर समीर चौधरी साहब को। Dr. Hassan Khan साहब प्लीज on behalf of Dr. Javed Khan. इसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजर्स स्टेज पे आ जाए। एक ग्रुप फोटो होगा हमारे सारे, बाकी लोग बैठे रहे। इसके बाद एक फोकस सेशन, एक डिटेल सेशन होगा। आप लोगों ने होपफुल यू विल एंजॉय। और ऑर्गेनाइजर्स स्टेज पे आ जाए।